السلام علیکم دوستو، ایم بی ٹیک چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے سیٹ اپ کے بارے میں جس کے لگانے سے آپ لوڈ شیڈنگ سے مکمل نجات حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی بغیر یو پی ایس لگائے۔ اس سیٹ اپ سے 2 پنکھے، 2 بلب اور موبائل چارجر وغیرہ کو 5 سے 6 گھنٹے کے لیے بیک اپ فراہم کر سکتے ہیں، جو کہ گرمیوں میں ایک چھوٹی فیملی کو لوڈ شیڈنگ سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے شروع میں دیکھا کہ اس سیٹ اپ پر ایک عدد بیٹری اور چارجر لگایا گیا ہے جس سے لوڈ شیڈنگ میں بیک اپ حاصل کیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے دوستو، اس سیٹ اپ کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس سیٹ اپ پر ایک سیلنگ فین لگایا گیا ہے جو کہ اے سی 220 وولٹ یا ڈی سی 12 وولٹ دونوں پر کام کرتا ہے۔ سیلنگ فین کو اے سی سپلائی پہلے سے موجود انڈر گراؤنڈ وائرنگ کے ذریعے دی گئی ہے، جبکہ ڈی سی سپلائی کے لیے اورنج کلر کی یہ تار جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کا استعمال کیا گیا ہے، جسے بغیر ڈکٹ پٹی کے اوپنلی کلپ لگا کر وائرنگ کی گئی ہے اور اسے شو کے ذریعے اس سیٹ اپ کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا۔ سیلنگ فین کے علاوہ اس سیٹ اپ پر 2 عدد 12 وولٹ ڈی سی بلب لگائے گئے ہیں، جن میں سے ایک بلب کمرے کے اندر لگایا گیا ہے جس کی وائرنگ یہ میں ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہوں کہ اس طرح اس کو وائر کیا گیا ہے، اور آن آف کرنے کے لیے سوئچ بٹن لگایا گیا۔ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلب آن ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا بلب جو ہے وہ واش روم کے اندر لگایا گیا ہے۔ اس سیٹ اپ سے فی الوقت 4 کنیکشن کیے گئے ہیں، ایک سوئچ کے تھرو اور باقی 3 شو کے تھرو ہیں۔ 2 شو جو ہیں وہ 2 پنکھے آن کرنے کے لیے استعمال ہوں گے اور ایک شو واش روم کے بلب کے لیے استعمال ہوگا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بلب واش روم کے اندر لگایا جا رہا ہے، میں اس کا کنیکشن دکھا رہا ہوں جسے عارضی طور پر یہاں کلپ کے ذریعے انسٹال کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہولڈر چوڑی والا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ ڈی سی بلب صرف چوڑی والے مینوفیکچر کیے جاتے ہیں۔ اے سی 220 وولٹ بلب پہلے سے ہی واش روم کے اندر موجود ہے جو کہ دوسری دیوار پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ڈی سی کنیکشن کے لیے یہاں پر جو ہولڈر استعمال کیا گیا ہے یہ بیسیکلی اوپن ایریا میں وائرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ڈبل کور دیا گیا ہے تاکہ پانی وغیرہ سے یہ محفوظ رہے۔ وائرنگ کرتے ہوئے ہولڈر کی وائٹ تاروں کو میں نے اتار لیا تھا اور وائرز کو ہولڈر کے اندر ڈائریکٹ کنیکٹ کر دیا تھا تاکہ جوڑ نہ لگانا پڑے۔ اب ہم اس ہولڈر کے اندر بلب انسٹال کریں گے اور پھر اس کو آن کر کے دیکھیں گے تاکہ کنیکشن جو ہے وہ چیک ہو جائے کہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں۔ تو یہ بلب لگا دیا گیا ہے، اب ہم اس کو آن کر لیتے ہیں۔ آن کرنے پہ کافی اچھی روشنی جو ہے وہ دے رہا ہے یہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنیکشن جو ہے اوپنلی ہوا ہوا ہے۔ یہ دراصل اوپن اس لیے کیا گیا تھا کنیکشن پورا، کیونکہ یہ وائرنگ جو ہے بالکل عارضی بنیادوں پر کی گئی ہے اور جلدی میں یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تار جو ہے اس پہ یہاں پہ شو لگایا جائے گا اور اس کے بعد پنکھے والی جو اورنج کلر کی تار ہے اس کو شو لگایا جائے گا۔ شو لگانے کا پروسیس میں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل دکھاؤں گا تاکہ گھروں میں عام استعمال ہونے والی چیزوں کے شو لگانے میں آسانی ہو۔ یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، دونوں تاروں کو برابر چھیل لینا ہوتا ہے۔ شو کے اوپر لگے ہوئے نٹ بولٹ کو ٹیسٹر یا کسی چھوٹے پیچکس کی مدد سے کھولنا ہے اور شو کے جو پارٹس ہیں ان کو الگ کر لینا ہے۔ اس کے اندر ایک نپل دی ہوتی ہے جسے سب سے پہلے تار کے اوپر چڑھا لیتے ہیں، جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ تار کے اوپر چڑھا رہا ہوں۔ اس کے بعد شو کے اندر یہ جو 2 پنیں دی گئی ہیں ان کے اوپر پیچ لگے ہوتے ہیں، ان پیچوں کو کھولنا ہے اور دونوں تاریں ان کے اندر ڈال کے اور پیچوں کو واپس ٹائٹ کر دینا ہے۔ ٹائٹ کرتے وقت یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ دونوں تاریں آپس میں کہیں ٹچ نہ ہو رہی ہوں۔ اس کے بعد اس شو کو شو کور کے اندر ڈال کے جس طرح آپ نے کھولا تھا واپس اسی طرح اس کو بند کر دینا۔ شو، سوئچ بٹن اور ساکٹ بورڈ کے اوپر کیسے لگاتے ہیں اور ان کی انسٹالیشن کیسے ہوتی ہے اس کے لیے ایک تفصیلی ویڈیو الگ سے موجود ہے جسے دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل وزٹ کر سکتے ہیں۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو نماز کے اوقات کے دوران دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک نماز ادا نہیں کی تو کائنڈلی پہلے نماز ادا کر لیں اور اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ نماز فرض ہے اور اس کا چھوڑنا گناہ ہے۔ ویڈیو تو بعد میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں
اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو اس بارے میں تو کامنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شو اب ساکٹ کے اندر لگا دیا گیا ہے اور سیلنگ فین جو ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ سیلنگ فین جو ہے صحیح کام کر رہا ہے اور کافی اچھی سپیڈ ہے۔ ڈی سی سپلائی کی نسبت اے سی سپلائی پہ اس کی سپیڈ اور زیادہ بہتر ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا کہ فین جو ہے وہ اے سی سپلائی پہ کام کر رہا ہے یا ڈی سی سپلائی پہ، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس کی سپیڈ کا۔ ایک فین اور دونوں بلبس کے کنیکشنز پراپر کر لیے گئے ہیں اور اب ان کو دوبارہ سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ فین آپ نے آن ہوا ہوا دیکھ لیا ہے، یہ بلب ہم آن کر کے دیکھ رہے ہیں، تو الحمدللہ یہ کافی اچھی روشنی ہے اس بلب کی، تقریباً اے سی والا جو بلب ہوتا ہے اس کے برابر ہی ہے، تو ان کا کوئی خاص فرق نہیں ہے روشنی کا۔ جس طرح فین کا کوئی اتنا زیادہ سپیڈ کا فرق نہیں ہے، سیم اسی طرح اس بھی روشنی کا کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ آپ کمرے کے اندر لگا ہوا بلب دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم آن کر رہے ہیں، کافی اچھی روشنی ہے۔ تھامنیل میں لکھا تھا کہ یو پی ایس سے کیسے جان چھڑوائی جا سکتی ہے، تو یو پی ایس جو ہے اس سے جان چھڑوانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ بیٹری اور چارجر کا استعمال کریں۔ چارجر یو پی ایس کے الٹرنیٹ ہے، لیکن یہ اس کی نسبت کم لائٹ خرچ کرتا ہے۔ اس میں اور یو پی ایس میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ یو پی ایس آٹومیٹک کنورٹ ہو جاتا ہے اور اسے مینولی آن آف کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ سیٹ اپ سے ٹوٹلی 12 وولٹ لائن سے استعمال ہو رہی ہیں، یہ کم پاور کنزیوم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بجلی کا خرچ 50% کم ہو جاتا ہے، جبکہ یو پی ایس 220 وولٹ سیٹ اپ ہونے کی وجہ سے زیادہ بجلی کنزیوم کرتا ہے۔ اگر ہم بیٹری کی بات کرتے ہیں تو بیٹری فینکس کی 95D31R423CCA ماڈل XP105R جو کہ 21st سینچری انجینئرنگ انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ نے مینوفیکچر کی ہے، جس کی 13 پلیٹس یا سیل ہیں، جبکہ 12 وولٹ اور 80 امپیر ہے۔ یہ بیٹری عموماً کاروں میں استعمال ہوتی ہے اور روٹین میں جو بیٹریاں اس سائز کی ہیں جن کے اوپر 100 یا 95 نمبر لکھا ہوتا ہے، وہ عموماً 11 پلیٹوں والی ہوتی ہیں۔ بیٹری خریدتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ یہ چھوٹی بیٹری لے رہے ہیں تو 11 پلیٹوں کے بجائے 13 پلیٹوں والی آپ بیٹری خریدیں، اس سے بیک اپ کافی اچھا ملے گا۔ اگر ہم چارجر کی بات کرتے ہیں تو یہ چائنا سے امپورٹ کیا ہوا ہے، جس کی فرنٹ سائڈ پہ 2 انڈیکیٹر لائٹس، پش بٹن اور ایک ڈیجیٹل ڈسپلے دیا گیا ہے۔ ڈسپلے پہ یہ امپیئر، وولٹ اور ٹیمپریچر ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت یہ اسکرین پہ شو کر رہا ہے کہ تقریباً 20 امپیئر اور 14 وولٹ سے بیٹری چارج ہو رہی ہے، جبکہ اس وقت چارجر کا درجہ حرارت 31.9 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس کے علاوہ یہ اسکرین کے اوپر شو کر رہا ہے کہ اس وقت سیزن جو ہے وہ سمر چل رہا ہے اور بیٹری تقریباً 60% چارج ہو چکی ہے اور 40% ابھی چارج ہو رہی ہے۔ چارجر سے 2 وائرز بیٹری کی طرف جا رہی ہیں، ایک ریڈ ہے اور ایک بلیک ہے۔ ریڈ پازیٹیو اور بلیک نیگیٹو سائڈ پہ کنیکٹ کی گئی ہے، جو کہ ان پٹ وائرز ہیں اور بیٹری کو چارج کر رہی ہیں، جبکہ لوڈ کے لیے بیٹری سے 2 وائرز بورڈ میں جا رہی ہیں، جہاں سے آگے ایک سوئچ اور 3 ساکٹ کا استعمال کر کے متعلقہ اپلائنسز کو کرنٹ فراہم کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے چارجر کا باکس ملاحظہ کرتے ہیں۔ باکس کے اوپر چارجر کا نام دیا گیا ہے پلس چارجر۔ یہ اسمارٹ بیٹری چارجر کہلاتا ہے۔ یہ ہوم ایکس کمپنی کا ہے، 20 امپیر اس کی کیپیسٹی ہے، اس کا ماڈل ہے SE20A۔ اس کی آؤٹ پٹ چارجنگ کیپیسٹی 20 امپیر تک ہے اور یہ 12 وولٹ ڈی سی کرنٹ کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے استعمال ہوگا، جبکہ ان پٹ وولٹیج 100 وولٹ سے لے کے 250 وولٹس تک یہ کام کرے گا۔ باکس کی دوسری جانب کچھ احتیاطیں درج کی گئی ہیں، جن میں پہلی احتیاط یہ ہے کہ اس چارجر کو صرف 12 وولٹ بیٹری کو چارج کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ دوسرا ہے کہ اس چارجر کو وینٹیلیٹڈ پلیس میں رکھا جائے اور اسے کور نہ کیا جائے۔ مزید اسے نمی، گرنے اور ٹوٹنے سے بچایا جائے، بچوں کو استعمال نہ کرنے دیا جائے۔ دوسری جانب اس کے کچھ تعریف کلمات لکھے گئے ہیں: ٹرپل پروٹیکشن ٹو پریونٹ بیٹری فرام بلب فار اوور چارجنگ، ایکسٹینڈ بیٹری لائف سیونگ، شارٹ سرکٹ پروٹیکشن، اینٹی اوور وولٹیج، اینٹی ریورس چارجنگ
स्टैंड पैरामीटर ऑटोमेटिक कन्वर्जन थ्रेशोल्ड वैल्यू वोल्टेज, जबकि दूसरी जगह लिखा हुआ है कि पल्स रिपेयर बैटरी चार्जर है। तो ये पल्स रिपेयर बैटरी चार्जर का मतलब ये है कि बैटरी चार्ज करते वक्त अगर इसका पल्स रिपेयर वाला बटन ऑन कर दिया जाए तो ये थोड़े ज्यादा वोल्टेज के साथ बैटरी चार्ज करना शुरू कर देता है। सीलिंग फैन की अगर बात करें तो ये मेरान सोलर फैंस फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री गुजरात ने मैन्युफैक्चर किया है। इसके इनपुट वोल्टेज AC 220 वोल्ट है, जबकि DC 12 वोल्ट पे ये ऑपरेट होता है। ये DC करंट 4 एम्पेयर मैक्सिमम लेता है, जबकि इनपुट पे 50 वाट मैक्सिमम। इसकी ब्लेड साइज 56 इंच है। ये थोड़ा पुराना मॉडल है, अब स्टारको कंपनी के इससे भी बेहतर मॉडल आ रहे हैं जो कि मजीद कम वाट्स कंज्यूम करते हैं। सीलिंग फैन के बाद आप बात करते हैं 12 वोल्ट DC बल्ब के बारे में। ये बल्ब टफ कंपनी का है जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसके इनपुट ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट है और ये पावर कंज्यूम करता है 12 वाट, और इसकी 1 ईयर रिप्लेस वारंटी है। मजीद अगर आप अपने बिजली के बिल में कमी लाना चाहते हैं तो चार्जर की जगह पे आप सोलर प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 वाट की सोलर प्लेट तकरीबन आजकल मार्केट से 18,000 से 20,000 रुपए में मिल रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।